السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ صبح کا یہ حسین نظارہ، صبح تو نہیں ہے، 11:30 بج رہے ہیں۔ میں صبح 6:30 کی اٹھی ہوئی ہوں، لیکن ابھی بھی یہاں پر اگر ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو 11:30 بھی صبح کا وقت ہے۔ باہر کا یہ نظارہ دیکھیں، کتنا اچھا لگتا ہے نا جب ہم صبح سویرے اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، کھڑکیوں سے پردے پیچھے کرتے ہیں اور باہر ہمیں کچھ اس طریقے کا نظارہ دکھتا ہے جس کو دیکھ کر من ایک دم خوش ہو جاتا ہے۔ یہ برف، وہ جو چیزیں ہم اپنے خوابوں میں دیکھتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ ونٹر ونڈرلینڈ میں موجود ہوں ابھی فی الحال۔ یہ اپنے ہوٹل کے باہر کی تصویریں جو آپ کو دکھا رہی ہوں۔ صبح سویرے یہ آمد و رفت گاڑیوں کی دیکھ کر، یہ موسم دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ اس وقت سردی بہت زیادہ ہے، مائنس ٹیمپریچر جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس سردی کا جو مزہ ہے وہ ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس کی آج کے ٹمپریچر کی بات کرتے ہیں یا درجہ حرارت ہم دیکھیں تو مائنس میں تو چل ہی رہا ہے، لیکن وہیں پر بہت سارے ٹورسٹ اگر ہم دیکھیں اس وقت کشمیر میں موجود ہیں، جو کچھ جنہوں نے انجوائے کیا پہلے برف کو اور اب دوبارہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ برف ہو جائے، گرتی برف میں وہ انجوائے کریں، کشمیر کی برف باری کو دیکھیں۔ تو وہیں پر اگر ہم میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، اس کی جانب سے بھی جو ہے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ بہت جلد جو ہے موسم بدلنے کا امکان ہے اور بہت جلد جو ہے کشمیر کے اندر پھر سے برف باری ہوگی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ٹیمپریچر گلمرگ، پہلگام اس کا بہت زیادہ کم گیا ہے، -10 جو ہے گلمرگ کا کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اگر پہلگام کی بات کرتے ہیں تو -9.2 سم تھنگ پہلگام کا ٹیمپریچر بھی گیا ہے۔ تو ایسے میں اس وقت اگر ہم دیکھیں وہ سیاحتی جگہیں جہاں پر اکثر ٹورسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں، اکثر جو ہے ٹورسٹ جاتے ہیں، تو وہاں پر ابھی ٹیمپریچر جو ہے وہ مائنس میں جا رہا ہے۔ تو لوگوں کو پھر بھی لوگ جو ہیں ان جگہوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں، ایک کیوریوسٹی ہے ان کے اندر، وہ جلد سے جلد ان جگہوں پر پہنچنا چاہتے ہیں اور وہاں پر جو برف باری ہے یا جس طریقے سے ہم سونمرگ دیکھیں، پہلگام دیکھیں، گلمرگ دیکھیں، ابھی برف کی جو وہ چادر ہے اس سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ تو ایسے میں جو ٹورسٹ باہر کے آتے ہیں، ممبئی کے، مہاراشٹر کے، یا ہم اگر انڈیا کے باہر کی بھی بات کریں، مختلف اسٹیٹس کی بات کریں، تو وہ ٹورسٹ جنہوں نے برف نہیں دیکھی ہے، پہلی بار ایکسپیرینس ہے، وہ بہت زیادہ اس کو لے کر کیوریس ہیں، بہت زیادہ انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک نئی چیز ہے جو کہ بہت خوبصورتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس وقت کو یا اس موسم کو کس طریقے سے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو وہیں پر اگر میں جموں کے درجہ حرارت کی بات کرتی ہوں تو وہ بھی کم ہے، لیکن مائنس میں یا 10 سے کم جو ہے وہ گیا ہے کہیں کہیں پر۔ اگر ہم جموں شہر میں دیکھیں تو وہاں پر 4.6 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ کل کے وقت میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور وہیں پر اگر ہم کٹرا کی بات کرتے ہیں تو اس میں 6.2 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بدروا میں چونکہ برف ہے اور اس برف میں بھی درجہ حرارت جو ہے -3.1 سینٹی گریڈ گیا ہے۔ اور وہیں پر پڈر کی بات کریں تو -7 جو ہے اشاریہ ڈگری سینٹی گریڈ بھی وہاں پر ٹیمپریچر رپورٹ کیا گیا ہے۔ تو ایسے میں لداخ بھی جو ہے اس میں بھی سخت سردیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور سخت سردیوں کے پیش نظر ٹورسٹ جو ہے وہ جموں کشمیر کی طرف زیادہ راغب ہو رہا ہے، اور خاص طور پر کشمیر کے اندر جس طریقے سے برف ہے، حالانکہ لوگ جو ہیں اتنے ایکسائٹیڈ ہیں کہ وہ موسم کی جو ایڈوائزری نکالی جاتی ہیں میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے یا ٹریفک پولیس کی جانب سے، اس کو بھی نظر انداز کر کے وہ ہائی وے پر نکل آتے ہیں اور جلد سے جلد کشمیر پہنچنے کی ایک کوشش بھی کر رہے ہیں۔
تو 2-3 دن سے جو ہے وہ بند بھی رہا. ہم نے دیکھا ہائی وے بند رہا, جو فلائٹس تھیں وہ بھی کینسل ہو گئی. تو ایسے میں لوگ پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی محکمہ موسمیات یہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں 2-4 دنوں میں 1 جنوری یا 2 جنوری کو پھر سے جو ہے وہ برف باری ہوگی. تو ایسے میں لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں, بہت زیادہ اتسک ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد کشمیر میں پہنچ جائیں. تو ایسے میں اس وقت اگر میں بات کروں کشمیر کی, تو کشمیر کے اندر بھی ٹیمپریچر جو ہے, سری نگر کی اگر بات کرتے ہیں تو سری نگر میں بھی ٹیمپریچر اس وقت مائنس چل رہا ہے. ڈل جھیل کے کنارے اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ڈل جھیل آپ کو فریز ہوئی ملتی ہے, جمی ہوئی ملتی ہے, منجمد ہوئی ملتی ہے. تو ایسے میں مائنس میں اگر ٹیمپریچر جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ فریزنگ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے. تو پہلی جو برف باری ہوئی ہے سیزن کی کشمیر کے اندر, اس دوران بہت سارے ٹورسٹ جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں جو اٹریکٹ ہوئے ہیں, جو پہلے سے یہاں موجود تھے, اور کچھ جو ہیں جس طریقے سے میں نے پہلے بھی بتایا وہ آ رہے ہیں. لیکن اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں, ٹھنڈ بھی ہے, لیکن لوگوں کا آپ اگر دیکھیں گے, لوگ جس طریقے سے کشمیر کے اندر چل رہے ہیں, فیرن پہنے ہوئے ہیں, کانگڑیاں لی ہوئی ہیں, اور مطلب ایک بڑا خوبصورت سا ماحول یہاں پر اب دیکھنے کو ملتا ہے. سڑکوں کے کناروں پر برف ہوتی ہے, لوگ گزر رہے ہیں, مطلب بہت ہی خوبصورت ہم کہیں کہ یہاں پر ایک ہلچل سی دیکھنے کو ملتی ہے لوگوں کا. ٹورسٹ خاص طور پر انہوں نے جس طریقے سے رونق لگا کے رکھی ہوئی ہے کشمیر کے اندر. اور وہیں پر اگر ہم بات کرتے ہیں جہاں پر کہیں پر اگر برف باری کی وجہ سے ٹورسٹ جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں, تو آپ نے حال میں ہی دیکھا کہ کس طریقے سے کشمیر کے لوگوں نے انہیں اسسٹنس پرووائڈ کیا, انہیں گھر دیا, مسجدوں کے دروازے کھول دیے گئے, ان کی کس طریقے سے مہمان نوازی کی, جو قابل ستائش ہے, جو ہم ہمیشہ سے امیدیں رکھتے آئے ہیں کشمیری قوم پہ, اور کشمیری قوم ہمیشہ ہماری ان جو امیدیں تھیں ان پر کھری اترتی ہوئی آئی ہے. اور مہمان نوازی میں ہمیشہ کشمیر کے لوگ جو ہیں آگے دکھائی دیتے ہیں, اور وہ ہر بار ثابت کرتے ہیں. کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہوتا جسے وہ جانے دیں کہ وہ لوگوں کی خدمت نہ کریں, وہ لوگوں کے ساتھ محبت, وہ شفقت نہ دکھائیں جو ان کے اندر بھری ہوئی ہے. تو کشمیر کے لوگوں کی یہی خاصیت ہے, کشمیر کی یہی خاصیت ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ کشمیر کا ہو کر رہ جاتا ہے. میں بھی اس وقت فی الحال ہوٹل میں ہوں, تھوڑی دیر میں باہر جاؤں گی, میں بھی لوگوں سے ملوں گی, لوگوں سے بات چیت کروں گی, لوگوں کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے. چونکہ میں بھی ونٹر میں پہلی بار, سردیوں میں پہلی بار کشمیر کے اندر آئی ہوں, اور میرے لیے بھی یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے کہ پہلی بار برف باری کشمیر کے اندر ہو رہی ہے اور میں کشمیر میں موجود ہوں. اور میرے لیے بہت اچھی ایک میں کہوں گی ایکسائٹنگ چیز میرے لیے بھی ہے. میں بھی بہت کیوریس ہوں کہ بہت جلد یہاں سے باہر جاؤں اور لوگوں سے ملوں, اور ایسے مقامات پر جاؤں جہاں پر برف باری ہے, یا یہ بھی انتظار کروں گی کہ برف باری ہوتے ہوئے میں کشمیر کو دیکھوں, جو کہ میں نے آج تک کشمیر میں, ہاں میں پونچھ سے تعلق رکھتی ہوں, تو پونچھ رجوری میں برف باری ہوتی ہے, لیکن وہاں کی برف باری اور یہاں کی برف باری میں کافی فرق بتایا جاتا ہے. برف میں نے بھی دیکھی ہے بچپن میں, جوانی میں بھی دیکھی ہے, پر یہاں کشمیر کی برف باری کیسی ہے وہ بھی میں ایکسپیرینس کرنا چاہتی ہوں. تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے اور دکھائیں گے بھی آپ کو کہ کشمیر کے اندر کس طریقے سے لوگ جو ہیں اس موسم سرما کو انجوائے کرتے ہیں, اس کا لطف اٹھاتے ہیں. بہرحال جو سب سے اچھی بات مجھے کشمیر کے اندر لگتی ہے کہ کشمیری لوگوں کی جو دوسرے یا غیر کشمیری لوگ ہیں یا غیر ملک ریاستی لوگ ہیں, غیر مقامی لوگ ہیں, ان کے ساتھ ان کا کس طریقے سے برتاؤ ہوتا ہے, سلوک ہوتا ہے, وہ بہت ہی محظوظ کرنے والا ہوتا ہے, وہ بہت ہی ان کی طرف اور اٹریکٹ کرنے والا ہوتا ہے, اور ایک احساس اپنے پن کی جو ہے وہ کشمیری قوم دلاتی ہے. اور جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹورسٹ کے ساتھ کشمیری لوگ کس طریقے سے رہتے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. کشمیر کے اندر آ کے ہمیشہ ہم کشمیر میں اپناپن محسوس کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. تو فی الحال ابھی کی اگر ہم بات کریں تو موسم یہاں پر بہت خوشگوار ہو رہا ہے, بادل ہیں, ایسا لگتا ہے کہ بارش شروع ہو جائے گی یا برف باری ہو جائے گی. بہرحال ابھی تک جو پریڈکشن ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے جو پیشن گوئی کی گئی ہے, اس میں 1 یا 2 جنوری تک کا بولا گیا ہے کہ 1 یا 2 جنوری کو جو ہے
وہ برف باری جو ہے ہو سکتی ہے، اور ہائی ریچز میں کافی زیادہ بھاری برف باری کا امکان جو ہے وہ بتایا گیا ہے. لیکن اس وقت میں ہوٹل کے باہر کا جو ہے وہ ویو دکھاؤں گی. میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی دکھاؤں کہ اس وقت کتنے خوبصورت جگہ پر میں موجود ہوں اور باہر کا نظارہ کتنا حسین ہے. تو وہ میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں کہ اس وقت میں کشمیر کے اندر موجود ہوں، اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں باہر جاؤں، لوگوں سے ملوں، لوگوں سے بات کروں اور اس موسم کو دیکھوں، کیونکہ پہلی بار ونٹرز میں آئی ہوں. اور آپ دیکھیں گے سامنے کس طریقے سے نا کبوتر اڑ رہے ہیں جو اس موسم کو اور بھی خوبصورت بنا رہے ہیں. اور کس کا من کرے گا کہ آپ اس کھڑکی سے نہ اٹھیں؟ میں صبح سے بیٹھی ہوئی ہوں، میرا من ہی نہیں کر رہا میں یہاں سے اٹھ کے کہیں جاؤں، کیونکہ مجھے اتنا خوبصورت یہ نظارہ لگ رہا ہے. خیر، کشمیر سے مجھے کون کون دیکھ رہا ہے، یا کشمیر کے اندر اس وقت کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر مجھے جانے کی ضرورت ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اور میں کوشش کروں گی کہ لوگوں سے بھی ملوں، یہاں کی ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور کشمیری قوم جس طریقے سے لوگوں کی خدمت کرتے آئی ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے رکھوں. تو بہت شکریہ میرے ساتھ جڑنے کے لیے آپ سب کا، اور آپ سب اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ بہت جلد پھر ہوگی ملاقات، پھر کسی نئے موضوع پر، یا کہیں کسی نئی جگہ پر میں جاتی ہوں تو اکثر میں لائیو آتی ہوں. حالانکہ میری پوسٹ جو ہیں، میری ویڈیوز بہت کم آتی ہیں، کیونکہ میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ اسٹریٹ لائن پر ہے، اس پر میں کام کر رہی ہوتی ہوں، اور آنا جانا میرا لگا رہتا ہے. تھوڑا سا ہیکٹک جو ہے وہ ہو جاتا ہے میرے لیے کہ اپنا پیج بھی میں ساتھ میں چلاؤں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے پیج پر بھی کام کیا جائے. اور آپ سب کی سپورٹ جو ہے وہ مجھے چاہیے ہوگی. آپ جس طریقے سے پہلے بھی سپورٹ کرتے آئے ہیں، آپ مجھے سنتے ہیں، آپ مجھے دیکھتے ہیں، آپ مجھے سراہتے ہیں، آپ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، میرا حوصلہ بلند کرتے ہیں، وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور آپ اپنا بہت خیال رکھیں. ٹھنڈ ہے، چونکہ سری نگر جیسی ٹھنڈ تو کہیں نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی جو ٹھنڈ ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو کوشش کریں کہ محفوظ